ہائی دوستو، میرا نام ہے شہباز احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آزاد دنیا کے غلام امریکہ کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کیپٹلزم کی سب سے بڑی خوبی ہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے سرمایے سے بہت زیادہ پروڈکشن۔ کیپٹل آ گیا، اسمبلی لائن بن گئی، پروڈکشن ہوگی، لیکن اگلا سوال ہے کہ اتنی زیادہ پروڈکٹس کون خریدے گا؟ اگر بھوکے ننگے عوام ہو، یعنی اکنامکس کی زبان میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو، تو پروڈکٹس کیسے بکیں گی؟ پروڈکٹس نہیں بکیں گی تو پرافٹ کیسے آئے گا؟ اور اگر پرافٹ نہیں آئے گا تو جمہوریت کے لیے ٹیکس بھی نہیں آئے گا۔ مطلب مزید دولت کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ یہ 1920 کے بعد کا زمانہ تھا کہ دنیا ایک بین الاقوامی جنگ دیکھ رہی تھی۔ جب یہی معاملہ امریکہ کے ساتھ پیش آیا، بسوں کی فیکٹریوں میں دھڑا دھڑ بسیں بن رہی تھی، لیکن مارکیٹ بیٹھ گئی اور کوئی ان کو لینے والا نہ تھا۔ نتیجہ، بسیں فیکٹریوں کے گوداموں میں زنگ آلودہ ہونے لگیں۔ بینکوں کے قرضے واپس نہیں ہوئے تھے، کئی بینک دیوالیہ ہو گئے تھے، سٹاک مارکیٹ کریش کر چکی تھی، لوگ جو کل ارب پتی تھے آج فٹ پاتھ پر تھے۔ ایک شیئر کی قیمت 90 سے 95% گر گئی تھی۔ اکنامک سپلائی اور ڈیمانڈ کو جوڑنے والی چین ٹوٹ چکی تھی۔ سودی بینکاری کے غیر قدرتی بلبلے پھٹنے سے جو کرائسس 1930 میں آیا، آج دنیا گریٹ ڈپریشن کے نام سے اسے جانتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ باقی دنیا سے الگ تھلگ رہنے میں کامیاب رہا، لیکن گریٹ ڈپریشن کے بعد امریکہ ایک بے روزگار امریکہ تھا، جس میں لوگوں کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں، جس میں لوگ ایک کافی اور ایک ڈونٹ کے لیے لائن میں لگنے پر مجبور تھے، جبکہ مختلف دہشت گرد مافیا ڈانس اور گنڈے بھوکے عوام کو یہ سہولت مہیا کر رہے تھے۔ تاہم امریکی کاروباری طبقے اور جمہوریت اور امریکی اسٹیبلشمنٹ سمیت، جس میں بینکوں کا بین انٹرسٹ بھی لازم تھا، نے اپنی پروڈکشن لائن کو بسوں اور گاڑیوں سے اٹھا کر جنگی ساز و سامان بنانے پر لگا دیا۔ امریکی کمپنیز نے اگلی جنگ کی اپرچونٹی کو آبزرو کر لیا۔ امریکہ کو کمال کے آرڈر ملنے لگے تھے۔ ایک طرف تو جرمنی کو جنگی آلات بیچ رہا تھا، دوسری طرف اپنے پردادا انگلینڈ کو، ایک طرف رشیا تھا، دوسری طرف جاپان۔ مطلب پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ امریکہ کا 2000 بڑی کمپنیوں کا منافع 40% سے زیادہ ہو چکا تھا۔ ملک اپنی اب تک کی زندگی کا سب سے بڑا اکنامک بوم دیکھنے لگا تھا، ایسا بوم جو سونے کی کانوں کی کھدائیوں سے بھی لاحاصل رہا تھا، لیکن اب حاصل ہو رہا تھا۔ کیپٹلزم خوب پھول رہا تھا، لوگوں کی ڈسپوزیبل آمدنی بڑھ رہی تھی، بے روزگاری تقریباً صفر ہو چکی تھی، حتیٰ کہ امریکی کالے جن کی کھالیں کھینچ کر سڑکوں پر لٹکائی جاتی تھی، اب تک غلامی سے باہر نہیں آ سکے تھے، ان کو بھی نوکریاں ملنے لگیں، وہ بھی اسلحے کی فیکٹریوں میں کام کرنے لگے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جناتی روپ دھار چکی تھیں، حتیٰ کہ فورڈ اور آئی بی ایم نے اپنے آپ کو وار ہوگز، خنزیر قسم کے جانور جو پرانی یورپ میں جنگوں کے دوران استعمال ہوتے تھے، کہنا شروع کر دیا۔ اتنی زیادہ پیداوار کے باوجود آرڈرز پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے مزید فیکٹریاں چاہیے تھیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، امریکی پرائیویٹ کمپنیاں ایک حد تک رسک لے سکتی تھیں، کیونکہ وہ گریٹ ڈپریشن والا تجربہ دہرانا نہیں چاہتی تھیں۔ یہاں پر امریکی جمہوری روایات اور سفید اسٹیبلشمنٹ کے مکس اچار نے بزنس کمیونٹی کے فری لنچ کا بندوبست کیا۔ 1939 سے 1945 کے دوران اس لنچ میں اندازاً $70 بلین کی انویسٹمنٹ کی گئی۔ اس سرمایے سے نئی فیکٹریاں لگائی گئیں اور بہت سی معمولی رینٹ پر پرائیویٹ کمپنیز کو لیز کر دی گئیں، جبکہ یہی کمپنیاں باہر کے آرڈر کو نہیں بلکہ امریکی جمہوری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پیداوار بیچنے لگی تھیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ امریکہ نے اپنی ہی لگائی ہوئی فیکٹریوں سے بننے والی پیداوار کو کیسے خریدا؟ ان کمپنیوں کے فری لنچ کے بل کون بھرے گا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اپنی آمدنی سے بالکل۔ لیکن آمدنی کہاں سے ہوئی؟ ٹیکسز سے۔ ٹیکس کس نے دیے؟ عام امریکی نے، جو ان فیکٹریوں میں غلامی کر رہا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ ان بڑے سرمایہ داروں سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکا، بلکہ الٹا انہی کمپنیوں نے ان فیکٹریوں کو آدھی یا اس سے بھی کم قیمت میں گورنمنٹ سے خرید لیا۔ 1942 میں ایک ایکٹ متعارف کروایا گیا جس سے زیادہ تر ٹیکس مزدور طبقے پر لگا دیا گیا اور بڑی بڑی کارپوریشن اس سے فری کر دی گئیں، جبکہ جنگ کا سارا خرچہ امریکی عوام سے کروایا گیا، جبکہ عوام جو بے روزگاری اور ایک وقت کی روٹی سے بھی تنگ تھے، وہ اس خوشی میں ہی تھے کہ چلو ان کی نوکری تو چل رہی ہے نا۔ نیز ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے جو انسانیت کی خدمت کی، اس سے بھی عوام کافی مطمئن تھے۔ ایک بار پھر امریکی اسی دور سے گزر رہا ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، زیادہ پیسے کے رسیا عوام روٹی اور علاج کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، پہلے کی طرح عوامی قرضہ بڑھ چکا ہے، سیاسی اور مذہبی ایکسٹریزم کا درجہ حرارت بھی ہے،
اب امریکہ کی فیکٹریوں کا اسلحہ بیچنے کے لیے، قرضہ کم کرنے کے لیے، بے روزگاری کم کرنے کے لیے، انسانیت کی بے لوث خدمت کوئی نئی جنگ چاہ رہا ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ آپشن موجود ہیں۔ شمالی کوریا سے ہاتھ ملایا جا چکا ہے، جبکہ پیچھے ایران اور چین باقی بچتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آزاد دنیا کا غلام امریکہ چین اور ایران کو کیسے اس جنگ میں دھکیلتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ چین اور ایران کو امریکہ جنگ میں دھکیلنے پر مجبور کر دے گا یا نہیں۔ آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ میں ہوں شہباز احمد، آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔